رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کے خوبصورت نام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور بہت حکمت والا نام العلیم کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے کہ اس صفت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزوں کو جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آخر میں ہم آپ کو اس نام کے ساتھ جو وظائف ہیں انشاءاللہ وہ سکھائیں گے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام العلیم، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ العلیم کے معنی ہے بہت وسعت علم رکھنے والا، یعنی جس کے بعد دنیا کا ہر کائنات کا علم ہو، ہر ایک ظاہری اور خفیہ چیز کو جاننے والا، اور اپنے علم سے ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا۔ العلیم کے معنی ہیں کہ ہر چیز کا علم ظاہر ہو، باطن ہو، خفیہ ہو، علانیہ ہو، سب سے بڑھ کے بات یہ کہ کوئی بھی چیز اس سے مخفی یعنی چھپی ہوئی نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی ان کے متعلق علم تھا کہ یہ سب کیسے اور کب ہوں گی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کی بھی خبر ہے جو نہیں ہوئی، اور اگر ہوتی تو کیسے ہوتی۔ قرآن پاک میں یہ نام میں مبارک 97 یعنی 97 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا بڑا بلند شان والا اللہ ہی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رازوں کو اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا علم بھی رکھتا ہے، اور جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے سب جانتا ہے، کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے یا پھر تری پر ہے۔ اس اسم گرامی العلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل کے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمالوں کو شمار کرتا ہے، اور پھر اس کے حساب کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان تو عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن میرا رب نہیں بھولتا۔ اس اسم گرامی کے ساتھ ایمان کا تقاضا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ یہ احکامات عظیم اور حکم رب العالمین کا ہے جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو بندوں کے لیے اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کو یہ پختہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان تمام اشیاء کا علم ان چیزوں کی پیدائش سے قبل ہے، اور یہ سب لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے، اور جب انسان کا یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو تقدیر پر اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور مختلف مراتب اور تکلیف پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز کو شامل اور اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ دلوں کی خفیہ باتوں اور سینوں میں دبے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کو یہ بھی علم ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے احوال سے باخبر ہے تو اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید مضبوط ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اس مصیبت کے نتیجے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور درجات کو بلند کرے گا، اور یہ دکھ اور تکلیف بھی گھڑیوں کی مہمان ہے، اس کے فضل سے کرم سے یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، خواہ وہ ایمان ہو، کفر ہو، حق ہو، باطل ہو، خیر ہو، شر ہو، سب کچھ وہ جانتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ اس چیز کا سوچے یا یہ کرنا چاہے کہ میں اللہ سے کوئی چیز چھپاؤں تو یہ ممکن نہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس سے ہمارے سارے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں
وہ سب گنتا ہے اور اس سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوق کو بہت تھوڑا سا علم عطا کیا ہے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو سب سے زیادہ حصہ ملا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے علم پر فخر اور تکبر نہ کرے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا رہے۔ العلیم سے کوئی بھی علم کائنات کا ذرہ بھی ہو وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بلند آواز سے کہنا، جو رات کو چھپا ہوا ہوتا ہے اور جو دن میں چل رہا ہوتا ہے، سب برابر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے۔ مخفی کے معنی ہے چھپا ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ ڈالا ہے اور ابھی تک لوگوں سے مخفی ہے، یعنی قیامت تک کے جتنے واقعات ہیں، جتنے معاملات ہیں، سب وہ جانتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سارے جہانوں میں کوئی سا بھی ایسا درخت کا پتا نہیں جب وہ گرتا ہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتا گرنے سے پہلے اور گرتے وقت اور گر چکا ہونے کے بعد یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر پتا درخت پر لگا ہوا ہے اور کتنی دیر تک لگے گا اور کب اور کہاں گرے گا اور پھر وہ کس کس حالات سے گزرے گا۔ گرنے کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ پتے کا درخت سے گرنا اس کے نشوونما اور نباتاتی زندگی کا آخری حال ہے۔ آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یعنی ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں پڑا ہوتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانے کا ذکر کیا جو کاشتکار کا زمین میں ڈالنا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی میں اور اندھیری میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ سب کائنات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کتاب مبین میں درج کر دیے ہیں۔ اب ذرا عالم الغیب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی یہ سوچ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر نبی پیغمبر کو ہر علم حاصل ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات خاص کے لیے کوئی نفع یا اختیار نہیں کرتا اور نہ کسی ذر کا، مگر اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میرے لیے کوئی چیز نقصان نہ ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو بانٹتے ہوئے جتنی میرے اوپر پریشانی اور آزمائش آئی ہیں شاید ہی کسی پیغمبر کے اوپر آئی ہوں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کیا یہ میرے لیے چیزیں رک نہ جاتی؟ تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب تھا، لیکن اتنا جتنا اللہ نے چاہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوا تھا وہ ساری مخلوق سے بڑھ کر تھا، بلکہ اگر نبیوں کی اور پیغمبروں کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا حصہ دیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ انبیاء غیبوں کی باتوں کا ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے، سوائے ان باتوں کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بوقت ضرورت بتائی۔ اللہ رب العزت کی ذات کامل اور مکمل ہے۔ ہر معاملے پر بھی سارے انبیاء جتنے پیغمبر تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر علم وحی کے ذریعے عطا کیا۔ جس بندے کو العلیم کا یقین حاصل ہو جائے تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ آسمانوں اور زمین ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب وہی جانتا ہے، ہمارے اعمالوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ بس ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو علم دیا ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ حضرت علی ہر صبح اٹھ کر اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرا علم جو مجھ تک پہنچایا ہے وہ میرے پاس قائم اور برقرار ہے۔ آئیے اب اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ العلیم، العلیم۔ فجر کی نماز کے بعد اگر جو شخص یہ والی دعا پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے اور علم کے خزانوں میں سے عطا کرتا ہے۔ وہ ہے اللہم
انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دو وظائف ہیں۔ اپنے چھپے ہوئے گناہوں سے اگر توبہ طلب کرنی ہے تو نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم پڑھیے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے۔ زندگی میں کسی بھی قسم کا اگر امتحان آ جائے تو روزانہ آپ نے 10 مرتبہ اس نام کا ورد کرنا ہے، اور اس نام کے ساتھ اگر دعا کرنی ہے تو یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم، جس طرح کی حاجت ہوگی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ تو اپنے نیک اعمالوں کو واسطہ دیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پیارے پیارے اسماء الحسنہ کا واسطہ دیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوگا۔